بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال علیہ الصلاة والسلام انما الاعمال بالنیات۔ نیتوں سے متعلق آج کا ہمارا 10واں درس ہے، اور آج وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے ذریعے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعہ سے آپ اپنی نیتوں کی اصلاح کر سکتے ہیں اور فاسد خراب کرنے والی چیزوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے گزشتہ درس میں وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کم سے کم 10 اسباب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کو اہل علم نے ذکر کیا ہوا ہے۔ پہلا سبب جس کے ذریعہ سے آپ اپنے نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ اپنی نیت کی اصلاح کر سکتے ہیں، معرفت قید الشیطان۔ شیطان کی چال کو اگر بندہ پہچان لے، اس کو سمجھ لے، تو سمجھ لیجئے آپ کافی حد تک اپنی نیت کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد ائس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اللہ سے ڈرنے والے مسلمان اس کی عبادت کریں۔ جزیرہ عرب کے اندر مایوس ہو چکا ہے شیطان۔ ہاں، ایک طریقہ ہے شیطان کو وہاں کے لوگوں کو بہکانے کا، اور وہ طریقہ ہے التحریش بینہم۔ عربی میں حرشا یحرشو تحریش کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پھوٹ ڈالنا، نیتوں کو بگاڑنا، خراب کرنا۔ اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا ہتھ کنڈا آپ دیکھ لیجئے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک جو سب سے بڑا ہتھیار شیطان کا ہے، اسلحہ ہے، وہ ہے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنا، ان کی نیتوں کو خراب کرنا، ان کو کسی نہ کسی طرح برباد کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے شیطان۔ اس کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ والد صاحب کے سامنے خواب بیان کیا کہ چاند، سورج، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو والد صاحب نے کیا فرمایا؟ اللہ نے سورہ یوسف میں ذکر کیا ہے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، میرے پیارے بچے، میرے پیارے بیٹے، اپنے خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، وہ چال چلیں گے۔ اور اس کے معن بعد جو اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ چال کون چلوائے گا ان سے؟ اللہ نے فرمایا یہ چال چلنے والا انسان نہیں ہے، یہ جو اصل پھوٹ ڈالنے والا ہے، وسوسہ ڈالنے والا ہے، نیت کو گڑبڑ کرنے والا ہے، نیت کو فاسد اور گندا کرنے والا ہے، یہ شیطان ہے۔ اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ چال چلوائے گا، وہ تمہارے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالے گا۔ اور نتیجہ یہ کیا ہوا پھر اس پھوٹ ڈالنے کا؟ کیا کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے؟ انشاءاللہ کبھی جب سورہ یوسف کی تفسیر کروں گا تو اب آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب طریقے سے نکات بیان کروں گا، انشاءاللہ اس کو میں پیش کروں گا۔ بہرکیف اصل مقصد کیا ہے یہاں؟ پوائنٹ جو ہے، نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پھوٹ ڈالنا۔ جب ہم جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، ارے بھائی جو آپ کے باپ کا نہیں ہوا، یعنی کون ہے ہمارے سب سے پہلے ابو؟ آدم علیہ السلام۔ جو ہمارے ابو کا نہیں ہوا، باپ کا نہیں ہوا، بابا کا نہیں ہوا، آدم علیہ السلام کا نہیں ہوا، وہ ہمارا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرف اشارہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَٰكِن فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن ان کے درمیان پھوٹ ڈال کر کے
ان کی نیتوں کو خراب کر کے یہ شیطان ان کو برباد کرے گا۔ اور یاد رکھیں شیطان کی سب سے پہلی کوشش دو طریقے سے ہوتی ہے، علمی بات کر رہا ہوں میں، جس کا اہل علم نے خاص طور پہ ابن قیم وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ شیطان کی سب سے پہلی کوشش نیت کو بگاڑنے میں دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ پہلا طریقہ حسد اور دوسرا طریقہ تکبر۔ یہ دو بیج بوتا ہے شیطان۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے پہلے خود اسی کے ذریعہ سے حسد کی اور کبر کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس نے حسد کیا تھا نہیں کیا تھا؟ جب آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھا بنا ہوا، گیا، حافظ ابن کثیر وغیرہ نے ذکر کیا، امام قرطبی نے ذکر کیا ہے رحمہ اللہ کہ گیا آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ نے تیار کر دیا، اس کے بعد جا کر کے پیٹ پہ ایسے ایسے کر رہا ہے، ہاتھ مار رہا ہے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیٹ پہ ہاتھ مار رہا ہے ایسے کر کے، اور اس کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے، تو کہنے لگا انت خلقت لعظم الامر، ہاں تو تو بڑے معاملے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ الفاظ مفسرین ذکر کرتے ہیں، کہتا ہے آدم علیہ السلام کو ان کے پیٹ کو ٹھوک کر کے انت خلقت لامر عظیم، تو بڑے معاملے کے لیے پیدا کیا گیا۔ وہیں سے حسد اس کے دل میں پیدا ہوا، اور نتیجہ پھر کیا ہوا؟ اس حسد کا کبر اس سے آیا۔ کیا کہا اس نے؟ اللہ رب العالمین سے مجادلہ کیا، اس نے بحث کی، کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ کبر اور حسد کے ذریعہ سے سب سے پہلے نیتوں کو خراب کرتا ہے۔ اور بنی آدم کے اندر میں نے ذکر کیا تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول کہ کوئی بھی جسم حسد سے خالی نہیں، ما خلا جسد من حسد، کہ کوئی بھی جسم حسد سے خالی نہیں ہے۔ منافق اس کو ظاہر کر دیتا ہے اور مومن اس کو چھپا لیتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ منافق ظاہر کر دیتا ہے، سامنے آ جاتا ہے کبھی نہ کبھی، وہ اگر آپ سے نفرت کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی اپنی زبان کے ذریعہ سے آپ کو برا کہے گا، سامنے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا کمینہ آدمی ہے، گھٹیا قسم کا رذیل آدمی ہے، لیکن مومن اس کو چھپاتا ہے۔ حسد سے کوئی پاک نہیں ہے، لیکن مومن کیا ہے؟ اس کو چھپاتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ میرے اندر سے یہ کینہ نکال دے، گھمنڈ نکال دے، برائی کو نکال دے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز آپ اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے شیطان کی چال کو پہچانیے کہ شیطان آپ کے باپ کا دشمن ہے، شیطان نبیوں اور رسولوں کا دشمن ہے، شیطان اللہ والوں کا دشمن ہے۔ اگر واقعی آپ اللہ والے ہیں تو شیطان کی دشمنی کو برقرار رکھیے، انشاءاللہ العزیز اگر آپ سمجھ لیں گے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے تو دھیرے دھیرے آپ کی نیت کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ دوسرا سبب جس کے ذریعہ سے آپ اپنی نیت کی اصلاح کر سکتے ہیں وہ ہے اخلاص۔ اللہ کے لیے عمل کریں۔ مسجد کے اندر اگر تنکا بھی پڑا ہوا ہے اس کو اٹھائیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، نہ کہ اس لیے کہ فلاں صاحب مجھ سے کہیں دیکھو ماشاءاللہ مسجد کی صفائی کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے دل پاک و صاف رہتے ہیں، ان کے دل میں حسد پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اخلاص العمل للہ، وہ بندہ جو خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرتا ہے، کوئی بھی کام ہو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ دوسرا آدمی مناصحت المسلمین، جو مسلمانوں کے لیے خیر خواہی چاہتا ہو، کسی کو نصیحت کرو تو برا لگتا ہے ہمارے دور میں، جبکہ اسے چاہیے کہ خوش ہونا چاہیے کہ میرا فلاں بھائی مجھے نصیحت کر رہا ہے، یہ اچھی نصیحت ہے، مجھے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی دل کو بھی اچھا کر دیتا ہے۔ تیسری چیز، جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، الگ نہیں، جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، الگ جا کے 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنانا چاہیے۔ لوگوں کو چاہیے، خاص طور پہ بزرگوں کو، نوجوان کو اور مسلمانوں کی جماعت کو، کہ جماعت کے ساتھ مل کر کے کام کریں، جڑ کر کے کام کریں۔ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے والے یاد رکھنا، من شذ شذ فی النار، جو تنہائی اختیار کرے گا، شاذ بنے گا، جہنم میں بھی الگ تھلگ پڑا رہے گا وہ، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے
دلوں کو صاف کرنا ہے تو کوئی بھی عمل کریں اللہ کے لیے کریں، خالصتاً لوجہ اللہ کریں۔ میں نے ذکر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب درس دیتے تھے اور چپکے سے دیکھتے تھے کہیں تنکا وغیرہ، اتنے خاموشی کے ساتھ اس تنکے کو اٹھاتے تھے کہ سامنے والے کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ کوئی بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں، آپ کھانا کھائیں اللہ کے لیے کھائیں، اس میں بھی نیت کریں۔ بار بار اس بات کو دوہرا رہا ہوں، اپنے بھائی کے سامنے مسکرائیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ادخال السرور فی قلوب المسلمین، خوشی کو داخل کرنے کی کوشش کریں مسلمانوں کے دلوں میں، نفرت کو نہیں۔ ایسی بات بولیں، بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے ایسی باتیں بولیں کہ ماں باپ خوش ہو جائیں، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے ایسی باتیں بولیں کہ بچے خوش ہو جائیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اس طرح سے ملے، اس طرح سے گفتگو کرے کہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو یہ جو دل کو خوش کر رہے ہیں نا، اس کے ذریعہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی اصلاح کر دیتا ہے۔ تو یہ دو سبب ہم نے ذکر کیا آج کے درس میں۔ انشاءاللہ پرسوں کو باذن اللہ تعالیٰ ہم مزید دوسرے اسباب ذکر کریں گے کہ ہم کیسے اپنی نیتوں کی اصلاح کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اپنے نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔